ایک زمانہ تھا جب ایک ہی آدمی کی کمائی پوری فیملی کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ماں اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتی تھی، باپ روزگار کے لیے باہر جاتا تھا اور بچے اپنے والدین کے ساتھ بڑے ہوتے تھے۔ آج تصویر بالکل بدل چکی ہے۔ ماڈرن فیمنزم کہتا ہے کہ عورت کی اصل آزادی آفس میں ہے، کارپوریٹ کریئر میں ہے، 40 گھنٹہ ہر ہفتے کام کرنے میں ہے، اور پھر اس کے بچے ڈے کیئر میں کیئر ٹیکر کے ساتھ یا 5 سال کی عمر سے اسکول سسٹم کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ تبدیلی واقعی صرف عورتوں کی آزادی کے لیے تھی یا اس سے کسی اور کو بھی فائدہ ہوا؟ اب سوچئے کہ آپ 1900 کے درمیانی دور میں راکفیلر ہیں اور آپ کے سامنے ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ کی کارپوریٹ سلطنت پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے، آپ کا اثر امریکن اکانومی اور حکومتوں تک پھیلا ہوا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سلطنت اتنی تیزی سے اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اسے مزید بڑھانے کے لیے سستی لیبر ختم ہو گئی ہے۔ آخر ایک اتنی بڑی سلطنت کو چلانے اور مزید بڑھانے کے لیے بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پہلے ہی امریکن پبلک اسکول سسٹم بنا چکے تھے تاکہ فرمانبردار ورکرز تیار کیے جا سکیں، لیکن وہ بھی کافی ثابت نہیں ہوا۔ آپ کو مزید لیبر چاہیے تھی جو امریکن پبلک اسکول پرووائڈ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس وقت اور اسی جگہ آپ کو زمین پر سے کروڑوں لوگ کہاں سے ملتے جو کم تنخواہ پر فیکٹریز میں کام کرتے، صفائی کرتے، کھانا بناتے، حساب کتاب سنبھالتے، سیکریٹری بنتے یا سیلز کا کام کرتے۔ تب آپ کو ایک خیال آیا، جواب تو آپ کے سامنے ہی تھا، عورتیں۔ اس بات پر غور کریں، 1900 میں اکثر عورتیں گھر سے باہر کام نہیں کرتی تھی، صرف بہت کم عورتوں کے پاس گھر کے باہر جابز تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ امریکہ کی پوری ممکن ورک فورس کا آدھا حصہ کام ہی نہیں کر رہا تھا، اور وہ کام کیوں نہیں کرتی؟ ان کے شوہر اتنا پیسہ کما لیتے تھے کہ ان کا گزارا ہو جاتا تھا، اور عام طور پر عورتیں فطری طور پر رشتوں اور ان کی دیکھ بھال کو دنیا جیتنے اور پیسہ کمانے سے زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں آئل فیلڈز، کول مائنز، فیکٹریز اور آفیسز میں کام کر سکتی تھی اگر انہیں مجبوراً کرنا پڑتا، لیکن کیا وہ وہاں خوش ہوتی؟ کیا وہ وہاں اپنے اصل مزاج کے مطابق ہوتی؟ شاید نہیں۔ لیکن اگر آپ عورتوں کو یہ یقین دلا دیں کہ وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کر فیکٹریز، کھیتوں اور آفیسز میں آ جائیں تو آپ اپنی لیبر کی پرابلم ہمیشہ کے لیے حل کر سکتے تھے۔ لیکن آپ ان عورتوں کو کیسے منائیں گے جو کبھی نوکری پر نہیں گئیں، کبھی آفس میں کلاک ان اور کلاک آؤٹ نہیں کیا، اور کبھی کسی کارپوریٹ باس کو جواب نہیں دیا؟ آپ ان عورتوں کو گھر چھوڑنے، فیملی چھوڑنے، اپنی آزادی چھوڑنے اور آپ کے لیے بہت کم تنخواہ پر کام کرنے کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ آپ کو انہیں یہ یقین دلانا ہوگا کہ جن چیزوں سے وہ محبت کرتی ہیں اور جنہیں وہ بہت مقدس سمجھتی ہیں، جیسے ماں بننا، اپنی اولاد کی پرورش کرنا، اپنا گھر سنبھالنا، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ انہیں طاقتور بنانے والی چیزیں نہیں۔ آپ انہیں کہتے کہ نہیں، آپ یہ سب صرف اس لیے کرتی ہیں کیونکہ مرد آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ پیٹریارکی چاہتی ہے کہ آپ فرمانبردار رہیں تاکہ آپ ان پر ڈیپینڈ رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنی کمزور اور اتنی ناعقل ہیں کہ مردوں والے کام ہی نہیں کر سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جگہ صرف کچن میں ہے۔ نہیں، آپ کو پیٹریارکی کو ریجیکٹ کرنا چاہیے اور ہماری پیٹریارکی کو اپنانا چاہیے۔ آپ کو 9 سے 5 نوکری کرنی چاہیے، کریئر بنانا چاہیے، آپ کو ہر طرح کی لیبر کرنی چاہیے اور ٹیکسز دینے چاہیے۔ آپ کو ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جو آپ کو فیمنن بناتی ہیں اور مردوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ یعنی راکفیلر کے طور پر آپ فیمنسٹ موومنٹ کو اپنا مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو عورتوں کو یقین دلانا تھا کہ اصل امپاورمنٹ یہ ہے کہ انسان تنخواہ کے لیے کام کرنے والا مزدور بن جائے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات۔ وہی راکفیلر جو امریکہ کے ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے تھے، انہوں نے فیمنسٹ موومنٹ کو بہت بڑا بنانے میں مدد کی۔ صرف ڈائریکٹر ایرن رسل کی بات سن لیجئے جو نکولس راکفیلر کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی فیملی نے ویمنس لبریشن موومنٹ کو کریٹ کیا اور یہ کام چل گیا۔ You talk and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote. And he started to laugh and said, you're an idiot. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib. And one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. Kids start looking at the state as the family, not as the parents teaching them. دھیرے دھیرے عورتوں نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ شاید ہاؤس وائف ہونا اتنا اچھا نہیں ہے، شاید وہ بھی مردوں کی طرح فیکٹریز اور آفیسز میں کام کرنا چاہتی ہیں، شاید اصل سکون اور خوشی وہی ہے اور مردوں نے ان سے یہ سب بات چھپا رکھی تھی۔ اور بس پھر سب کچھ بدل گیا، عورتیں کام پر چلی گئیں، گھر پر صحت مند کھانا پکانے والا کوئی نہیں رہا، اسی لیے امریکن فیملیز زیادہ پروسیسڈ اور جنک فوڈ کھانے لگی۔ اچانک پہلے سے 2 گنا زیادہ امریکنز کالج جانے لگے اور بہت زیادہ قرض میں ڈوب گئے، اس سے بینکس اور بھی امیر ہوتے گئے۔
अचानक हुकूमत भी 2 गुना ज्यादा लोगों से टैक्स वसूल करने लगी, और जब उनकी माएँ काम पर मसरूफ होती थी तो 5 साल की उम्र के बच्चों को अमेरिकन पब्लिक स्कूल सिस्टम में भेज दिया गया, और जब वो बच्चे पब्लिक स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो वो पूरी तरह से उस निज़ाम के मुताबिक तैयार और ढल चुके थे ताकि ये सिलसिला दोबारा फिर से चलता रहे। अब मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ बुरी बातें ही चुनकर बता रहे हैं। देखिए, फेमिनिज्म ने औरतों के लिए कितना अच्छा किया है। आज ज़्यादातर कॉलेजेस में मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। अमेरिका में तकरीबन आधी शादियों में औरतें घर की बुनियादी कमाने वाली हैं। आज वर्कफोर्स में पहले से कई ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं। और हाँ, ये बात ठीक है, मैं खुद भी यकीन रखता हूँ कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल औरतों को वोट देने और काम करने का हक होना चाहिए। बिल्कुल उनके साथ जुल्म या बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई औरत मेहनत करना और पैसा कमाना चाहती है तो उसके लिए मेरी तरफ से पूरी हिमायत है। लेकिन ये सवाल पूछना भी जरूरी है कि क्या बहुत ज्यादा मैस्कुलिन, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट गर्ल बॉस, बिना बच्चों के, एक कैजुअल रिलेशनशिप वाली लाइफ, जिना, बर्थ कंट्रोल और रैट रेस में मर्दों की तरफ फंसी हुई औरतें वाकई उन्हें खुशी और इत्मीनान देती हैं? क्या औरतों को ज्यादा मैस्कुलिन बनाने की तरफ ढकेलना, जिससे फिर मर्द ज्यादा फेमिनिन हो जाते हैं, वाकई सबके लिए अच्छा है, या फिर ये सिर्फ मर्दों और औरतों दोनों को और ज्यादा उलझन और मायूसी में डाल रहा है? कुछ औरतों के लिए शायद ये ठीक हो, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एवरेज आज की औरतें 40 साल पहले के मुकाबले में ज्यादा खुश नहीं हैं। एवरेज 1970 के मुकाबले में आज की औरतें अपनी जिंदगी से कम मुतमईन महसूस करती हैं। तो शायद फेमिनिज्म ने औरतों के हुकूक के लिए बहुत अच्छे काम किए, लेकिन इसने बहुत नुकसान भी किया है। रॉकफेलर फैमिली के शामिल होने से पहले 1900 के शुरुआती दौर के फेमिनिस्ट के पास तब्दीली की मांग करने के कुछ वाकई मजबूत और जायज़ वजहें थी। उस वक्त औरतें कानूनी तौर पर ना प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी और ना ही वोट दे सकती थी। वो घर से बाहर काम नहीं कर सकती थी, और अगर उन्होंने घर से पैसे कमा भी लिए तो वो उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। वो अपने बच्चों की कस्टडी भी अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं ले सकती थी। हालांकि शुरुआती फेमिनिस्ट मूवमेंट में बहुत सी कमियां भी थीं, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन औरतों के हुकूक को बिल्कुल नज़रअंदाज करना। फिर भी 1960 तक की अमेरिकन सोसाइटी में बहुत तरक्की और मुस्बत तब्दीलियां ले आया था। अब औरतें वोट कर सकती थी, प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी, और अगर चाहे तो काम भी कर सकती थी। लेकिन रॉकफेलर फैमिली के लिए ये सब काफी नहीं था। आप सिर्फ औरतों को ये चॉइस नहीं देना चाहते थे कि अगर उनका दिल चाहे तो वो काम करें। अगर आप इतना ही करते तो सिर्फ बहुत कम औरतें वर्कफोर्स में शामिल होती, जबकि आपको तो करोड़ों की तादाद में वर्कर्स चाहिए थे। याद रखिए, आपको औरतों को ये यकीन दिलाना था कि वो सिर्फ बराबर के हुकूक नहीं चाहती, बल्कि वो मर्दों जितनी मजबूत, एम्बिशियस, करियर माइंडेड और कामयाब बनना चाहती हैं। आपको उन्हें ये भी यकीन दिलाना था कि मर्द उनके दुश्मन हैं, कि नौकरी करना, कैजुअल रिलेशनशिप्स रखना, बच्चे पैदा न करना, सिंगल रहना, तलाक लेना और फैमिली सिस्टम को तोड़ना, ये सब सदियों की जालिमाना ऑपरेशन का मर्दों से बदला लेना है। आपको औरतों के जहन में होम मेकर और माँ बनने के ख्याल को सबसे बुरी जिंदगी की सूरत बना देना था। ये आसान काम नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से आप रॉकफेलर फैमिली थे। याद रखिए, आपके पास अरबों डॉलर्स थे, आप दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के दोस्त थे। अमेरिकन गवर्नमेंट आपके इशारे पर चलती थी। फेमिनिज्म को अपना सबसे बड़ा पैसा कमाने का जरिया बनाने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा पैसा खर्च करना था। जब रॉकफेलर एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल हासिल कर रहा था तो उसे पब्लिक एजुकेशन को कंट्रोल करने वालों पर असर डालने का कोई तरीका चाहिए था। इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा पैसा डोनेट करो और फिर उन्हें कहो कि अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उनसे वो पैसा वापस ले लिया जाएगा। और ये तरीका काम कर गया। अब 1900 के दरमियानी दौर में आ जाइए। अब वक्त था औरतों को टारगेट करने का, तो आपने वही पुराना तरीका दोबारा इस्तेमाल किया। सबसे पहली चीज़ जिस पर हमला करना था वो था बच्चे पैदा करने का तसव्वुर। क्यों? क्योंकि बच्चे पैदा करना औरतों को घर पर रखता है, जबकि आप उन्हें फैक्ट्रीज में देखना चाहते थे। याद रखिए, इसीलिए आप चाहते थे कि अमेरिकन औरतें ज़्यादा बच्चे पैदा करना बंद कर दें, और यहीं से फैमिली प्लानिंग का ख्याल सामने आया। 1940 से रॉकफेलर फैमिली प्लान्ड पेरेंटहुड की सबसे बड़ी हिमायती फैमिलीज में से एक रही है। उन्होंने बहुत अजीब प्रोपेगेंडा एड्स बनाए ताकि औरतों को ये यकीन दिलाया जा सके कि बच्चे पैदा करना उन्हें गरीब और दबा हुआ रखता है। मिसाल के तौर पर यह एडवर्टीजमेंट जो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड की वेबसाइट से लिया गया है, इसमें दिखाया गया है कि गुर्बत को बड़ी फैमिलीज पसंद होती हैं, या फिर ये दूसरी जिसमें कहा गया कि बहुत बड़ी फैमिलीज गुर्बत और जहालत का सबब बनती हैं, और फिर यही सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। और ये सब इतना हैरान करने वाला भी नहीं लगता जब आप ये बात देखते हैं कि प्लान्ड पेरेंटहुड की फाउंडर फेमिनिस्ट मार्गरेट सैंगर असल में यूजेनिक्स की बहुत बड़ी हिमायती थी, यानी उस नज़रिए की जिसके मुताबिक कुछ लोगों को कमतर समझकर उन्हें बच्चा पैदा नहीं करने देना चाहिए। ऐसा लगता है हमने ये बात पहले भी कहीं सुनी है, लेकिन सिर्फ प्लान्ड पेरेंटहुड की हिमायत करना अमेरिका को फेमिनिस्ट बनाने के लिए काफ़ी नहीं था।
آپ کو عورتوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ انہیں گھر سے باہر نکل کر کام کرنا چاہیے، اور یہ کہ روایتی چیزیں جیسے گھر پہ رہنا یا بچے پیدا کرنا صرف پیٹریارکی کے سامنے جھکنا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اس بات پر غور کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایکسٹریم فیمنزم صرف ورک فورس کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ روایتی فیملی سسٹم ٹوٹنے کے اور بھی بہت سے فائدے تھے۔ مثال کے طور پر جب سے بلینئرز آئے ہیں تب سے لوگ ان سے نفرت بھی کرتے آئے ہیں۔ 1960 میں بھی یہی صورتحال تھی۔ اس وقت ہپیز جنگ، ناانصافی، ریسزم اور دوسرے بہت سے مسائل کے خلاف زور شور سے احتجاج کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا ملک کسی نہ کسی مقصد کے لیے ایک ہو گیا ہے، اور یہ عوامی اتحاد امیر ایلیٹ کو پریشان کر رہا تھا۔ اور امریکنز کی سب سے امیر فیملیز میں سے ایک ہونے کے ناطے آپ جانتے تھے کہ صرف وقت کی بات ہے جب لوگوں کا غصہ آپ کی طرف مڑ جائے۔ اتنے سارے لوگ جب سوسائٹی کو بہتر اور امریکہ کو زیادہ انصاف والا بنانے کی کوشش کر رہے ہوں تو آپ ہمیشہ نظروں سے بچ کر نہیں رہ سکتے۔ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا، ایسی کوئی بڑی چیز جو امریکنز کو آپس میں تقسیم کر دے، انہیں بھڑکا دے اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑا دے، آپ کے خلاف نہیں۔ ایسی ہی چیز تھی ریڈیکل فیمنزم۔ دیکھیے، ریڈیکل فیمنزم صرف عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق اور موقع دینے کی بات تک محدود نہیں رہتا، یہ اس سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کو مردوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے کہ مرد کا اس دنیا میں صرف ایک مقصد ہے، عورتوں کو تکلیف دینا اور انہیں نیچا رکھنا، کہ میسکولن ہونا ٹاکسک ہے، کہ دنیا کی ہر بری چیز کا ذمہ دار مرد ہے، اور جو روایتی ویلیوز عورتیں ہمیشہ سے اپناتی آئی ہیں اصل میں صرف ظلم کے نظام کا حصہ ہیں۔ ریڈیکل فیمنزم وہ چیز تھی جس کی آپ کو ضرورت تھی تاکہ عام امریکنز ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کیے جا سکیں، اور اس طرح سب کی توجہ آپ سے ہٹ جائے۔ اس لیے کارنیگی اور فورڈ فیملیز کے ساتھ، جو امریکہ کی دوسری سب سے امیر اور با اثر فیملیز میں شامل تھی، آپ نے ایک ایسی چیز بنائی جس نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، ویمن اسٹڈیز۔ یہ ایک اکیڈمک فیلڈ تھی جو عورتوں کے دبائے جانے کے مختلف طریقوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مردوں اور سوسائٹی نے عورتوں کو کس طرح دبایا اور کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے ویمن اسٹڈی اور جینڈر اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ بنائے تاکہ $ملین خرچ کیے جائیں، جہاں پروفیسر اور ریسرچرز سیکسزم کے بارے میں رپورٹس پبلش کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ عورتوں کے مسائل کی بنیادی وجہ سیکسزم ہے۔ ویمن اسٹڈیز کی وجہ سے عورتیں صرف پروپیگنڈا یا ہوشیاری سے کی گئی ایڈورٹائزنگ کی وجہ سے مردوں سے نفرت نہیں کرتی تھی، نہیں، انہیں بتایا جاتا تھا کہ مردوں سے ان کی نفرت اور روایتی فیملی سسٹم سے ان کی نفرت سائنس کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے انہیں اپنے آپ کو مظلوم محسوس کرنے کو جائز قرار دینے میں مدد تھی۔ آپ نے کاسموس جیسی بڑی ویمنس میگزین کو بھی یہ مجبور کیا کہ وہ ایسی کہانیاں لکھیں جن میں ریڈیکل فیمنزم کو بہت آزادی دینے والا اور عورتوں کو طاقت دینے والا دکھایا جائے، اور مردوں کے خلاف یہ گہری اور سخت نفرت بزنس کے لیے بھی بہت فائدہ مند تھی۔ 1900 کے شروعاتی دور میں صرف 20% عورتوں کے پاس گھر سے باہر کوئی تنخواہ والی نوکری تھی۔ آج 25 سے 54 سال کی عمر کی زیادہ تر عورتوں کے پاس جابس ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ضرورت ہو تو عورتوں کے پاس بھی پیسہ کمانے کا حق اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ لیکن آخر میں آپ کو وہی ملا جو آپ چاہتے تھے۔ فرمانبردار اور کم تنخواہ پر کام کرنے والی فیمیل ورکرز کے اس نئے ذریعے کی وجہ سے ورکرز کی کل تعداد بڑھ گئی۔ اس سے نہ صرف آپ اپنی کارپوریٹ سلطنت کو لیبر سے بھر سکتے تھے بلکہ سب کی تنخواہوں کو بھی نیچے رکھ سکتے تھے۔ جب ورکر کی سپلائی زیادہ ہو تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کم پیسوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن صرف کمپنیز ہی فائدے میں نہیں تھی، حکومت کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ عورتوں کے کام کرنے کی وجہ سے حکومت آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت زیادہ ٹیکس ریونیو جمع کرنے لگی۔ آپ کے لیے حالات اس سے بہتر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن عام امریکنز کے لیے حالات اس سے زیادہ خراب بھی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جب عورتیں مردوں سے نفرت کرنے لگتی ہیں اور مردوں کو اپنے آپ سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے تو پورا فیملی سسٹم ٹوٹ جاتا ہے۔ 1970 سے امریکہ میں شادی کی شرح 60% سے بھی زیادہ کم ہو چکی ہے، جبکہ 1970 میں ہر 10 میں سے صرف ایک عورت مینوپاز تک بچے پیدا نہیں کرتی تھی۔ آج یہ تعداد 2 گنا ہو کر کے 5 میں سے 1 عورت تک پہنچ چکی ہے۔ راکفیلر کی فنڈنگ سے چلنے والی فیمنسٹ موومنٹ کی وجہ سے امریکن عورتیں مردوں سے نفرت کرنے اور ان سے مقابلہ کرنے میں اتنی مصروف ہیں کہ امریکن مرد بھی عورتوں کے ساتھ اپنے کردار کے بارے میں پہلے سے کہیں زیادہ الجھن کا شکار ہیں۔ یہ سب امیر اور بااثر لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کے سب سے امیر لوگ جیسے بل گیٹس فیمنسٹ آرگنائزیشنز کو صرف اپنے دل کی اچھائی کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں ڈالرز کی فنڈنگ کیوں دیتے؟ اب تک تو آپ کو اس سے بہتر سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس طرح 50 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی آج کی عورتیں ابھی تک خوش نہیں ہیں۔ اصل میں آج کی عورتیں 1970 کے مقابلے میں بہت زیادہ ناخوش ہیں۔ اگر آپ کسی فیمنسٹ سے پوچھیں تو شاید وہ کہے کہ یہ سب پیٹریارکی کی وجہ سے ہے، جبکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے مطابق وہی فیمنسٹ نظریات عورتوں کو دکھی بنا رہے ہیں، جیسے کیجول سیکس، ڈپریشن، کم سیلف اسٹیم اور زندگی سے کم اطمینان کی طرف لے جاتا ہے، یا ہارمونل برتھ کنٹرول استعمال کرنے سے خودکشی کا خطرہ بڑھتا ہے،
یا شادی شدہ کپلز اصل میں ان میریڈ کپلز یا سنگل افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، چاہے فیمنسٹ لوگ اس سے بالکل الٹ بات کرتے ہوں۔ آخر میں فیمنسٹ موومنٹ نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے جو بالکل ضروری تھے، لیکن اس نے عورتوں کو ایک چیز کے بدلے دوسری چیز چننے پر مجبور بھی کیا۔ ایک فیمنسٹ کی یہ دلیل ہوگی کہ اگر عورت کام نہ کرے تو وہ مرد پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے وغیرہ۔ آپ اس بات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ میں خود اس بات سے پوری طرح سے اتفاق رکھتا ہوں کہ عورتوں کو کام کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس گفتگو میں بہت زیادہ پہلو ہیں۔ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مرد ہر چیز کی ذمہ داری قبول کرے۔ بالکل، ہمارے پاس عورتیں بہت زیادہ میسکولن انداز میں رویہ اختیار کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی آدمی فیمینن انرجی کی طرف جا رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے سوسائٹی کسی حد تک کولیپس کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کچھ عورتیں واقعی یہی چاہتی ہیں تو میری طرف سے پورا سپورٹ ہے۔ لیکن اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو زیادہ تر عورتیں شاید اپنی فیمینن فطرت میں رہنا پسند کریں اگر انہیں اصل میں خود انتخاب کرنا ہو۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد کسی جینڈر کو بلیم کرنا نہیں تھا، نہ عورتوں کو نہ مرد کو، بلکہ ایک ایسے سسٹم کو سمجھنا تھا جس نے مرد اور عورت کو پارٹنر کے بجائے کمپٹیٹرز بنا دیا۔ آج اگر کوئی عورت کام کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، کریئر بنانا چاہے، دنیا کا ہر دین اسے اجازت دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہے تو اسے بھی کمتر نہیں سمجھتا۔ مسئلہ چوائس کا نہیں، مسئلہ نیریٹو کا ہے۔ جب سوسائٹی ایک ہی راستے کو سکسیس کا نام دے اور باقی تمام راستوں کو فیلئر کہنا شروع کر دے، تب جا کر کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔